مفتی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، جب بات آتی ہے صدقہ کرنے کی تو ہم ڈھونڈتے ہیں کالی مرغی، پھر سب سے کمزور بکرا، کالا بکرا ہو اور وہ بھی کمزور والا. بھائی ایک چیز صدقہ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو اچھا تندرست کر دو بھائی. تو کوئی کالے بکرے میں کوئی کیا الگ ہی کوئی فضائل ہے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے راستے میں صدقہ دینا اچھی سے اچھی چیز کا صدقہ دینا، کیونکہ آپ جب صدقہ دیتے ہیں نا وہ گوشت آپ جا کر کسی انسان کو کھلاتے ہیں. بالکل. تو وہ انسان اصل میں بات یہ ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر میں چھوٹی عید کی بات کروں، ہم ابھی روزے رکھیں گے اور جیسے ہی عید الفطر، تب تک عید نہیں ہوتی جب تک کہ آپ صدقۃ الفطر نہ دے دو. بالکل. بڑی عید کی عید تب تک آپ کے اوپر نہیں ہوتی جب تک آپ کے جو حصے کا گوشت ہے نا آپ نے جو لیا وہ آپ غریبوں کے اندر بانٹ نہیں دیتے. تو شہری بھائی اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ اسلام کتنا خوبصورت جملہ ہے. اسلام کی خوشی اسی میں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو خوش کریں. تو یہ صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں آپ کسی دوسرے انسان کو کھلا رہے ہیں تو اس کے لیے وہ بھی اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے، بلکہ وہ کھا کر آپ کو اللہ کے قریب کر رہے ہیں. تو بیسٹ سے بیسٹ چیز دینا. اس دن بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اپنے بیسٹ سے بیسٹ چیز، کیونکہ یہ آپ اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، کسی انسان کے ساتھ نہیں کر رہے. جب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی تھی، پیاری چیز کی، تو انہوں نے تو بیٹا قربان کرنے جا رہے تھے. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی صدقے کا بکرا ہے نا وہ الگ ہی دکھتا ہے، وہ لگا ہوا ہوتا ہے پتلا دبلا سا بیچارہ، اس کو ہی کاٹنا ہے، یا پھر کالی مرغی لینی ہے. تو یہ غلط متس کیوں ہم صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ اس کو بالکل ہی یہی ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ کے راستے میں صدقہ دے تو بہترین سے بہترین چیز. اور جس کو صدقہ دے رہے ہیں، دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جب بانٹنے کی بات کی نا، یہ نہیں کہا کہ مدد کرو، فرمایا کلا بلا تکرمون الیتیم، بلکہ یتیم کا اکرام کرو، پوری اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کو پروٹوکول دے کر اس کی عزت و احترام. ہم بھی یہ نہیں کہ بھائی کھانا بچ گیا جاؤ یہ دیکھ مدرسے میں دے آؤ. اگر آپ نے ان کو کھلانا ہے باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ، سب چیزوں کے ساتھ، حسن اخلاقی کے ساتھ، کہ دے فیل دیٹ دے آر پریشیس، اسپیشل، وہ ان کو فیل کرانا ہے اور ان کو اسی طرح ہی دینا ہے. یہ ہے جیسے میں اب بچوں کی بات ہو رہی تھی نا، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بچے سے بھی ہو جائے گی اور اس سے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جا رہے ہیں، ہاتھ میں ایک انگلی امام حسن نے پکڑی ہے، ایک امام حسین نے. عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بچہ دیکھتے ہیں، بچہ نہ عید کا لباس پہنا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ افسردہ ہے. فرمایا اے میرے بیٹے کیا ہوا، آج راستے میں کھڑے ہو؟ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے باپ کے بیٹل آف احد یا بدر میں شہید ہو گئے، میرا باپ نہیں ہے. تو میرا باپ نہیں ہے، مجھے نہ کوئی نماز کے لیے لے جانے والا ہے، نہ میری کوئی زیب و زینت کے معاملات کرنے والا ہے. رسول نے نماز اعلان کیا کہ نماز کو دیر کر دیا جائے، مجھے وقت لگے گا. بچے کو لے کر جاتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور کہتے ہیں میری بیٹی جو لباس تم نے حسن و حسین کے لیے لیا ہے وہی لباس اس بچے کو پہناؤ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس پہنوایا. وہ بچہ کیا شان والا بچہ ہوگا کہ امام حسن و حسین زمین پر ہیں، رسول نے اس دن اس بچے کو گود میں اٹھایا. اس بچے کو گود میں اٹھاتے ہوئے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے، امام حسن و حسین چلتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا. بتایا کلا بلا تکرمون الیتیم، کہ یتیموں کے ساتھ حسن اخلاقی اس طرح کی جاتی ہے. فتح مکہ ہے، تمام مکہ والے منتظر ہیں کہ لیڈر آنے والا ہے جن کو ہم نے اس شہر میں ظلم و ستم کی وجہ سے باہر کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ ہے، مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ سے بت ہٹا رہے ہیں. تاریخ دیکھ رہی ہے کہ رسول کے اونٹ پر کون سوار ہے. تاریخ نے لکھا امام حسن ہے، کہا نہیں امام حسین ہے. نہیں، کون ہے بچہ؟ بچے کا نام اسامہ بن زید ہے. اسامہ بن زید کون ہے؟ وہی غلام حضرت زید بن حارث کے بیٹے رسول نے اپنے آگے بٹھایا ہوا ہے اور انٹری ہو رہی ہے مکہ کے اندر. یہ پیغام دیا کہ ہاں اس طرح خیال رکھا جاتا ہے، اس طرح بچوں. تو یہ بڑی ایک، جب آپ صدقہ کر رہے ہیں نا تو محبت کے ساتھ جس کو دے رہے ہیں، کیونکہ صدقہ آپ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. اب آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ کی راہ میں چیز جا رہی ہے، اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دے کیا رہے ہیں. آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے اور وہ کوئی بڑی شخصیت ہو تو آپ اس کے سامنے اچھی پلیٹس نکالتے ہیں، گھر کی کراکری نکالتے ہیں، رکھتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ تاکہ یہ خوش ہو، ہم سے امپریس ہو. تو اللہ کو امپریس کرنا ہے ہمیں. تو اللہ کو امپریس کرنے کے لیے یہ نہیں کہ جو کالی مرغی کاٹ دی یا یہ سب کر لیا. تو یہ چیزیں نہ کریں. یہ پوچھنے کا مقصد تھا، ظاہر ہے یہ زیادہ اچھا بیان کرتے ہیں، ہمیں تو اتنی علم نہیں ہے.